بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان میں حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر خطاب ہیں۔ سیریا کی جنگ جو لڑی گئی ہے وہاں پہ خالد بن ولید نے جو جوہر دکھائے ہیں وہ انتہائی اہم اور تاریخ میں رقم ہے۔ خالد بن ولید نے کیسے فتوحات حاصل کی ہیں اللہ کی مدد سے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ مسلمانوں کی اور رومن کی آمنے سامنے فوجیں آ گئیں اور وہاں پہ تقریباً 15,000 مسلمانوں کے ابو عبیدہ جرح کے کمانڈ میں تھے۔ دوسری طرف سے جب فوجیں رومن کو پتہ ہی نہیں چلی کہ خالد بن ولید آ گئے ہیں تو وہ پسپا ہو گئے ہیں، لڑنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے۔ تو وہ ایک تاریخی فتح تھی۔ اس فتح میں اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی فتح ہیں وہاں سے پھر خالد بن ولید ترکی کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہاں سے پھر انہیں روک دیا گیا، اور وہ اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ایک مشاعرے پہ جہاں پہ ایک شاعر نے کچھ شعر کہے تھے اور انہوں نے 10,000 دینار دیے تھے، تو وہ 10,000 درہم جو بہت بڑی رقم ہے، تو اس پہ حضرت عمر خطاب نے کہا تھا اگر یہ بیت المال سے دیے گئے تو یہ خیانت ہے، اور اگر یہ اپنی طرف سے دیے گئے اپنے پاس سے تو یہ بہت بڑی جو فضول خرچی ہے۔ وہاں پہ پھر انہیں ان کی طرف مؤذن رسول حضرت بلال کو بھیجا گیا۔ حضرت بلال جب وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ سب لوگوں کو جمع کیا گیا اور خالد بن ولید اور ابو عبیدہ جرح خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ مؤذن رسول حضرت بلال نے کہا تھا، پوچھا کہ خالد بن ولید جو آپ نے اتنی بڑی رقم ایک شاعر کو دی ہے وہ آپ نے بیت المال سے دی ہے یا اپنی جیب سے دی ہے؟ آپ نے اپنی پیسوں سے دی ہے؟ تو خاموشی تھی۔ پھر دوبارہ پوچھا، دوبارہ پھر انہوں نے کہا، تو خالد بن ولید نے کہا کہ یہ میں نے اپنے جیب سے دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو اس بنیاد پہ معزول کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لوگ جتنے بھی یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اعظم فاروق نے کہا نہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، نہ عمر بن خطاب کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور اللہ مدد کر رہا ہے۔ تو جو بھی اس میں شامل حال رہے گا، کام کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا۔ وہاں سے پھر انہوں نے اس وقت خالد بن ولید کو معزول کر کے اور ابو عبیدہ جرح کو سپریم کمانڈ دی گئی اور انہیں کہا کہ آپ واپس مدینہ آ جائیں۔ جب مدینہ آتے ہیں تو وہ آ کے پوچھتے ہیں، اور خالد بن ولید اعظم فاروق کے گھر کی طرف جا رہے تھے، لیکن خالد بن ولید کو راستے میں ہی اعظم فاروق مل گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو اتنی بڑی رقم دی ہے کہاں سے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی کی ہے۔ وہاں سے ان کو معزول کر کے ایک عام صحابی کی طرح واپس ان کو بھیج دیا، لیکن جو کمانڈ تھی، سپریم کمانڈ تھی، وہ ابو عبیدہ جرح کے پاس تھی۔ اور مسلمانوں کو جو فتوحات ملی ہیں اور وہاں سے پھر عمر عاص جو ہے یروشلم کی طرف گئے تھے، اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک بیماری پھیل گئی۔ بیماری سے پہلے وہاں سے مدینے میں بہت بڑا قید تھا، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک یہ قید ختم نہیں ہوتا نہ میں گھی، نہ دودھ اور نہ گوشت کھاؤں گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھوک کی وجہ سے کوئی چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ تو بھوک کی وجہ سے کر رہا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے جب لکھا کہ ہم اس مصیبت میں ہیں، تو سب چاروں طرف سے جو ہے نا غلہ آنا شروع ہو گیا، بہت سے اونٹ آنے شروع ہو گئے، اور بہت سے سمندری طرف سے جو ہے سامان آیا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر استسقاء نماز ادا کی گئی، بارشیں ہوئیں، اور وہاں پہ بہت سے پھل اور بہت سی غذائیں جو ہیں جو قلت تھی وہ پوری کی گئی، پوری ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر حضرت فاروق نے جب دیکھا کہ وہاں پہ ایک
بیماری پھیل رہی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے بہت سے وہاں کے لوگ شام میں فوت ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے بتایا تھا، جو جان لیوا بیماری ہے، پھوڑے نکلتے تھے اور وہیں سے وہ جو جان چلی جاتی تھی۔ تو حضرت فاروق نے اس وقت جو سپریم کمانڈ تھی ابو عبیدہ جرح کو لکھا کہ آپ مدینے آ جائیں، تو وہ سمجھ گئے کہ میری اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیماری پھیلی ہے تو مجھے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اپنے سپاہیوں کہ میں یہاں سے نہیں آؤں گا، اور اسی بیماری میں اللہ کے ہاں وہ بھی تقریباً 25,000 جو ہیں مسلمان وہاں شہید ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں۔ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو سرحد میں جا کے پھر انہوں نے واپسی کیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ایک اللہ کی تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی موت سے ڈرنے نہیں یہ، لیکن یہ کرونا وائرس ہے، باقی جس طرح کی بیماریاں ہیں تو وہ اس طریقے سے جو ہے پھیلنے والی ہوتی ہیں، سپریڈ ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو پھیلتی ہیں، تو وہاں سے پھر انہوں نے وہاں سے خود کو واپس کر دیا تھا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو وہ موت سے ڈرنے والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کی تقدیر سے دوسری تقدیر سے، آپ کے سامنے اگر ایک چیز جہاں راستہ نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں آپ جانا صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، تو اپنی حکمت عملی سے کام کریں گے۔ تو وہاں پہ پھر ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے شہید ہو جاتی ہے، ابو عبیدہ جرح، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر سعد بن وقاص کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ وہ کیونکہ وہاں شور ہوتا تھا انہوں نے دروازے بنایا اور وہاں پہ انہوں نے دروازہ بند کر لیتے، تو اب حضرت عمر خطاب نے پھر صحابی بھیجے اور ان کو کہا کہ دروازہ نکالیں، توڑیں اور آگ لگا لیں اور ان کو معزول کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر سعد بن وقاص جنہوں نے جنگ قادسیہ، یرموک اور کتنی بڑی جنگیں لڑی تھیں، اور وہاں سے اور جنگ احد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں کہا، سعد بن وقاص کے بارے میں کہا تھا، تو وہ وہاں معذور۔ اس کے بعد پھر ابو عبیدہ جرح شہید ہو جاتے ہیں اس بیماری سے، اور پھر اس کے بعد عمر بن عاص کو کمانڈ دی جاتی ہے، اور اسی وقت وہاں پہ جو ہے تبدیلی لائی جاتی ہیں کہ سپریم کمانڈ یعنی کمانڈ جو ہے جنرل جو ہیں، اور حضرت خطاب کے جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے خفیہ ادارے، تاکہ جو یہ چیزیں ہیں کہیں بھی کوئی طاقتور جنرل یا اس طریقے سے ذہن میں نہ ہو، اور جو سپریم کمانڈ ہے، جو خلیفہ ہے، وہ جو آرڈر پاس کرتا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت میں رہے، اور کس طریقے سے اس سسٹم کو بدلے جو جہاں پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو کس طریقے سے جو بہت بڑے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کا یہ رجحان ہو جائے کہ کسی کی وجہ سے مل رہی ہے تو وہ پھر انہوں نے چینج کیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں۔ والسلام۔